الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے، جس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننھیال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابواء کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پوچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاقی، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کی ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام پرجیس تھا،
اس سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت ختیجہ نے آپ کو جرش یعنی یمن میں ایک مقام کی طرف دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ حلف الفضول میں شرکت۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدہ میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔